إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ قابل احترام حاضرین، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثناء اس رب العالمین کی لائق ہے جس نے دنیا میں انسانوں اور جنوں کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسانوں اور جنوں میں اس نے اپنے لیے اچھے بندوں کو چنا ہے۔ جو بندے بہتر ہوں گے، خیر کے باعث ہوں گے، ایسے بندے اللہ کے یہاں بڑے ہی پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہتر انسان بنانے کے لیے بھیجا۔ جو انسان تو تھے لیکن برائیوں میں مبتلا تھے، اچھے نہیں تھے، تو اچھے راہ پر لانے کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کے اندر جو مختلف طبیعتیں رکھا ہے، اس میں سے ایک خاص طبیعت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے اچھا رہوں، اچھا بنوں، سب میری تعریف کریں، عزت کریں، ہر معاملے میں میں بہتر رہوں۔ رنگ کی بات آتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ رنگ میں اچھا رہوں۔ مال کی بات آتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ مال میں اچھا رہوں۔ عزت کی بات آتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ سب کی نگاہ میں بہتر بنوں، محبوب بنوں۔ عہدے کی بات آتی ہے تو چاہتا ہے کہ ایسا عہدہ ملے کہ اس عہدے کی وجہ سے میں بہت ہی بہتر رہوں۔ یہ انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھ دیا، اور اسی اچھے بننے کی فکر میں کبھی انسان ریاکاری کر لیتا ہے، دکھاوے پہ آ جاتا ہے، کبھی انسان جھوٹی تعریف میں آ جاتا ہے، خود کی تعریف، اپنے خاندان قبیلے کی تعریف، اپنی بہتر زندگی کی تعریف میں آتا ہے، تاکہ میں لوگوں میں اچھا رہوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے جنات کے اندر بھی رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا تھا، انا خیر منہ،
کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ اوپر کی طرف اڑتی ہے، اور یہ آدم انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ طبیعت رب العالمین نے رکھا ہے اور اسی کی خاطر انسان زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اس طبیعت کے ساتھ ساتھ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سارے انسان اچھے نہیں ہو سکتے، بلکہ بہتر انسان کون ہے؟ اگر جاننا ہو تو قرآن کو پڑھیں، اگر جاننا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو بات معلوم ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہتر انسان کون ہے، اچھا انسان کون ہے۔ انسانوں میں دنیا حاصل کرنے کے لیے اچھا بننے والا یہ اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک بہتر بننے والا ہی دنیا اور آخرت میں اچھا انسان ہے۔ اللہ کے رسول کے مطابق اپنی زندگی بہتر بنانے والا ہی اللہ اور لوگوں کی نگاہ میں بہتر انسان ہے، بلکہ انسان جو اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک بہتر بنا دے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس انسان کو فرشتوں کے نزدیک بھی اچھا کر دیتا ہے اور انسانوں کے نزدیک بھی اچھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا، اور یہ اعلان فرشتوں کے درمیان کر دینا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرنا، اور آسمان کے فرشتوں کے بعد یہ خبر زمین کے فرشتوں کے درمیان اور پھر لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ایسی محبت کو ڈال دیتا ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرے کائنات کی ہر چیز اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے جو اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو اچھا بنائے ایسا انسان خود بخود فرشتوں کے نزدیک بھی اچھا ہے، انسانوں کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور دنیا کا وہ بہترین انسان۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان ہو کر، بہتر انسان بن کر زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً ایک بہت بڑی مشکل اور مشقت بھرا معاملہ ہے کہ اچھے انسان بننے کی صورت میں انسان کو خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، شہوات کی قربانی دینی پڑتی ہے، آخرت کے لیے زندگی گزارنی پڑتی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ اور حرص اپنے دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ ہندوستان کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھے شاہ ظفر نام کے، اور یہ بڑے شاعر تھے، جنہوں نے کہا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی وہ آدمی انسان نہیں ہے جو چالاک ہے، مالدار ہے، وہ اصل انسان نہیں ہے۔ اصل انسان تو وہ ہے جو عیش کی حالت میں اللہ کو یاد کرے، مستی و موج کے وقت میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، یہ بہتر انسان ہے۔ اور بہتر انسان کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے جو ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا، اور رب العالمین نے بتایا کہ اس انسان سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وعمل صالحا، صرف بلایا ہی نہیں بلکہ نیک عمل بھی کیا، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ میں مسلمان ہوں۔ رب العالمین نے بتایا کہ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے، توحید کی بات کو عام کرتا ہے، لوگوں کے درمیان بھلائی کی بات کو رکھتا ہے، اور بہتر انسان وہ ہے جو ایمان کے بعد نیک عمل بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے، دنیا کے اندر کامیاب، دنیا کے اندر بہتر، دنیا کے اندر خسارے اور گھاٹے سے بچنے والا انسان وہی ہے جو ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا۔ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دین کی باتوں کو عام کرتے ہیں۔ یہ بہتر انسان بتایا گیا۔ محترم حضرات، مسلمانوں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے توحید میں کمی ہے، عبادت میں کمی ہے، اخلاق میں کمی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یقیناً یہ بات طے ہے کہ انسانوں میں سب سے بہتر انسان مومن ہے، موحد ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان اور توحید کے ساتھ بہتر انسان وہ ہے جو نیک اعمال کو انجام دے، شریعت کو اپنے اندر نافذ کرے۔ ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہت ہی بہتر ہے۔ اسی لیے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اور قرآن سیکھنے کا کام بھی مومن کا کام ہے، سکھانے کا کام بھی مومن کا کام ہے۔ تو ایمان کے بعد ضروری ہے کہ ایک مومن اپنے اندر اعمال صالحہ کی کیفیت کو پیدا کرے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو سکے، اور اللہ کے نزدیک بہتر انسانوں کی فہرست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا وہ خود سیکھے، اگر پڑھنا آتا ہے تو دوسروں کو سکھائے، اور سکھانے میں یہ بات شامل ہے کہ اپنے بچوں کو خود پڑھائے یا کسی ایسی جگہ پر بھیجے کہ اس کے ذریعے اولاد، بچے قرآن مجید کو سیکھ سکے۔ اور کیوں نہ وہ انسان بہتر ہو جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے بہتر کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اس سے بندہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتا ہے، اور اس سے انسان اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ دنیاوی اخروی زندگی کی کامیابی کا راز اس میں مضمر ہے، چھپایا گیا ہے۔ اور اسی قدر بہتر انسان کی فہرست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیارکم واحاسنکم اخلاقا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ بہتر اخلاق والا بہترین انسان، دنیا دار انسان بھی اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کی زبان بہتر ہو، جس کا رہن سہن بہتر ہو، جس کی ڈھال چال بہتر ہو، جس کے اخلاق و کردار بہتر ہوں، جس کے معاملات درست ہوں۔ دنیا دار انسان بھی اسی کو اچھا سمجھتا ہے، دیندار انسان بھی اسی کو اچھا سمجھتا ہے، اور اسی لیے شریعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنایا۔ کہا اگر تمہیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، آپ کی زندگی کو نمونہ اور اسوہ بناؤ کہ آپ دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہیں، اور جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، یقیناً وہ بھی دنیا میں سب سے بہتر انسان۔ محترم حضرات، یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کے سامنے تقریر کرتے، صحابہ کے سامنے خطبہ دیتے، تو اس خطبے میں آپ بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے، بہتر انسان محمد کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے وہ انسانوں میں بہتر انسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ اور اسوہ جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا طریقہ ہے، آپ کے بہترین کردار کا طریقہ ہے۔ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے بڑے معیار پر رکھا ہے۔ اچھے اخلاق سے انسان اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہوتا ہے، لوگوں کے نزدیک بھی بہتر ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی فہرست میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوا۔ اے لوگو، اگر کوئی زمانے جاہلیت میں باعزت تھا، بہتر انسان سمجھا جاتا تھا، لوگ اسے بڑے مقام پر رکھے ہوئے تھے، کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اسلام میں آنے کے بعد ان کا مقام گر جائے گا، ان کی منزلت گر جائے گی، ہرگز نہیں۔ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ، جو زمانے جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہوگا۔ کب؟ اِذَا فَقِهُوا، اگر وہ دین کو سیکھ لے، دین کو سیکھ لے، سمجھ لے اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، ایسا انسان زمانے جاہلیت میں بھی بہتر اور اسلام میں بھی بہتر۔ اور اسلام میں بہتر انسان وہی ہے جو دین کا علم سیکھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے اور دین کی فہم کو حاصل کرتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جو دین کو سمجھ لے نہ کبھی وہ دنیاوی معاملات میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، کسی کا نقصان پہنچا سکتا ہے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، بلکہ اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بدگمانی، حسد، کینہ، کپٹ، دشمنی کو کبھی رکھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا گیا وہ بہترین انسان، چاہے وہ اسلام سے پہلے بہتر تھا تو اسلام میں بھی بہتر ہوگا اگر وہ دین کو سمجھ لے۔ تو دینی علم کو حاصل کرنے والا اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے، اور دنیا والوں کے نزدیک بھی ایسا انسان بڑا ہی اچھا انسان ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر انسان کی علامت میں ایک علامت یہ بھی بتائی، کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ لوگوں سنو، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے، لوگوں کے نزدیک بھی بہتر ہے، رسول کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ اور آپ نے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور یہ بات بھی سن لو کہ میں میرے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہوں، خیر خواہی ان کی کرتا ہوں، دیکھ بھال ان کی کرتا ہوں، ان کی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ تو گویا کہ یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ایک مرد کی ذمہ داری، ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ ایک بیوی کی ذمہ داری، ایک عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو۔ انسان چاہے مرد کی شکل میں یا عورت کی شکل میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کے حق میں وہ بہتر بن کر رہے، ایسے کام نہ کرے جس سے لوگ متنفر ہوں، نفرت کرتے ہوں، قریب نہ کرتے ہوں، پسند نہ کرتے ہوں، ہرگز نہیں۔ اور گھر والوں میں سارے افراد شامل ہیں، اور سب سے پہلے ماں باپ اس میں داخل ہیں، کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو، بہتر سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، یہ بہتر انسان ہے۔ اور اسی لیے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا مقام بہت ہی زیادہ بلند بتایا، اتنا بلند ماں باپ کا مقام بتایا ہے کہ اگر ایک حکم دے ماں یا باپ، اگر کوئی اس حکم کا لحاظ نہ رکھے
تو صرف وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ لوگوں سنو، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور محدثین کہتے ہیں کیوں آخر والد کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ، والد کی رضا کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑا گیا؟ محدثین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے کس نے روکا؟ اللہ نے روکا۔ اگر کوئی اللہ کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو ماں باپ بھی راضی، اللہ بھی راضی۔ اگر کوئی اس حکم کو چھوڑ کر اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہاں ماں باپ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، اس لیے کہ اس نے میرے حکم کا لحاظ نہیں رکھا۔ اور دیکھیے کہ اللہ کے نزدیک ماں باپ کی خدمت کا معاملہ کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں میں اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادت کی تعلیم کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا ذکر کیا۔ کہیں رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم عبادت کرو تو صرف اسی کی، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور کہیں پر فرمایا وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا ذکر کیا گیا، اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر کیا گیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک بہتر انسان وہی ہے جو اپنے ماں باپ کے نزدیک بہتر ہو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہو۔ اور گھر والوں میں ماں باپ کے ساتھ بیوی شامل ہے، بیوی کے لیے شوہر شامل ہے، اور اس کے علاوہ اگر بہنیں ہیں، اگر بیٹے ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ تو بہتر انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو، ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کی ضروریات کو ادا کرے۔ صرف اپنی زندگی، اپنی دنیا میں لگ کر، موج و مستی دوستی میں لگ کر اپنے آپ کو برباد نہ کرے، اپنے گھر والوں کو برباد نہ کرے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر انسان کی علامت میں ایک علامت یہ بتایا، کہا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں اور جس سے لوگ شر سے بچتے ہوں۔ اگر کوئی انسان اپنی ذات سے کسی کو خیر پہنچائے یہ بہتر انسان، اور اپنی ذات سے کسی کو شر نہیں پہنچائے یہ بہتر انسان۔ دوسروں کو تکلیف نہ دینا، دوسروں کو ہمیشہ خیر ہی خیر دینا یہ بہترین انسان ہے۔ اور اگر لوگ کسی سے خیر کی امید نہ رکھیں بلکہ اس کے شر سے ڈرتے رہیں، یہ اللہ کے نزدیک کبھی بہتر انسان نہیں، بہتر انسان نہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ صحابہ صدقہ کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی کیا صدقہ کرے؟ کہا کہ مال صدقہ کرو۔ صحابی نے پوچھا اگر مال نہیں ہے؟ تو کہا کما کر صدقہ کرو۔ کہا اگر کمانے کی طاقت نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو تم اپنی ذات سے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ دوسروں کو تکلیف نہ دینا یہ صدقہ ہے، اور یہ انسان بہتر انسان ہے اللہ کے نزدیک جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ذات سے لوگ خیر کی امید رکھتے ہوں، جس کی ذات سے لوگ شر کے معاملے میں محفوظ ہوں، مأمون ہوں، ایسا انسان اللہ کے نزدیک بڑا ہی بہتر انسان ہے۔ اور اسی کا ذکر ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا، فرمایا خیر الناس من انفعهم للناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے
جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اپنے مال سے، اپنے عہدے سے، اپنے علم سے، یا اپنی کسی بھی چیز سے کسی طرح کا کسی کو فائدہ پہنچائے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دودھ پینے کی حالت میں بات کرنے کی طاقت دی، تو اس میں فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے کہ میں جہاں بھی رہوں مبارک رہوں۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مبارک سے مراد نفع بخش بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا کہ میں جہاں بھی رہوں دوسروں کو نفع پہنچانے والا بن کر رہوں، خیر پہنچانے والا بن کر رہوں، خود اچھا رہوں اور دوسروں کے درمیان اچھائی کو عام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے بنایا تھا۔ گویا کہ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ محترم حضرات، دوسروں میں، لوگوں میں بہترین انسان کی ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کہا خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، کہا کہ بہتر انسان کا معاملہ صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دین سے بھی ہے، عبادت سے بھی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے آئے، نماز کی حالت میں تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اور اپنے کھڑنے میں اور اپنی نماز سے کسی کو تکلیف نہ دے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا خیارکم الینکم مناکبا فی الصلاۃ، جو لوگ نماز میں اپنے کھندوں کو نرم کر لیتے ہیں تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں۔ خشوع خضوع اختیار کرنے والے، عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، یا بازو والوں کا لحاظ رکھنے والے لوگ کہ اپنی نماز سے کسی اور کو تکلیف نہ دے، تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ہی بہتر لوگ ہیں۔ محترم حضرات، انہی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ بہترین انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی دے، جس کا عمل اچھا ہو اور عمر زیادہ ہو، ایسا انسان بہتر ہے۔ اس کے مقابلے میں جس انسان کو عمر لمبی دی گئی ہو اور نیک عمل کی توفیق نہ دی گئی ہو، ایسا انسان اللہ کے نزدیک کبھی بہتر نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذکر میں یہ بتایا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ کل قیامت کے دن کسی انسان کا عمل انسان کو جنت سے دور کر دے، نعمتوں سے دور کر دے، تو اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو انسان کی اچھائی اس کے عمل میں ہے، انسان کو جتنی عمل کی توفیق ملی وہ انسان اتنا ہی اچھا، اور عمل کے ساتھ ساتھ عمر کی زیادتی بھی انسان کو مل جائے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک بڑا ہی بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کے ذکر میں فرمایا، جو اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک اچھا اور بہتر انسان ہے۔ فرمایا خیر الناس ذو القلب المخمول، کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا دل مخمول ہو، واللسان الصادق، اور جس کی زبان سچی ہو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ مخمول دل کیا ہے؟ فرمایا قال هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ، وہ دل جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، وہ دل جو ہر طرح کی برائی سے پاک ہے، وہ دل جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جو گناہ سے پاک ہے۔ اور فرمایا وہ دل جس کے اندر حسد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، کینہ کپٹ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر بتایا گیا کہ صاف دل انسان اللہ کے نزدیک بہترین انسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا اب آنے والا انسان جنتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن مجلس میں بیٹھے اور آپ نے یہی بات بتایا کہ آنے والا جنتی ہے، پھر تیسرے دن آپ نے یہی کام کیا۔ ایک صحابی سوچنے لگے یہ کون سا انسان ہے، اس کا کون سا عمل ہے؟
کہ 3 دن لگاتار آپ نے اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، ان کے پیچھے چلے گئے، ان کے ساتھ رہنے لگے، 3 دن رہے، دیکھا کوئی خاص عمل نہیں ہے، تو پھر کہنے لگے اے صحابی، اے بھائی، کیا بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہا، تم میں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، جو میرے اعمال ہیں وہی تمہارے اعمال ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تمہارے تعلق سے بات بتائی کہ آنے والا جنتی ہے، آنے والا جنتی ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ یقیناً میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ جو فضیلت مجھے ملی ہے اس کا سبب، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھتا ہوں، کسی کے تعلق سے برا گمان، کسی کے تعلق سے برا تصور میں کبھی نہیں رکھتا، میرے دل میں کینہ، کپٹ، بغض و حسد کی کیفیت اور دشمنی کی سوچ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر مجھے یہ فضیلت دی گئی۔ تو گویا کہ جس کا دل صاف ہو اللہ کے نزدیک وہ انسان بڑا ہی بہترین انسان ہے۔ محترم حضرات، بہترین انسان کی علامت میں ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کہا کہ جو انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہو، ایسا انسان اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ، کہ اللہ کے نزدیک بہتر انسان وہ ہے جو اپنے ساتھی کے ساتھ بہتر ہے، اور آگے فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُكُمْ لِجَارِهِ، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے، دوستوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہنے والا اللہ کے نزدیک اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنے والا اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، جب کبھی پڑوسی کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں فوراً گھر یاد آتے ہیں، یعنی گھروں کے بازو رہنے والے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں اچھا رہنا ہے۔ پڑوسی کا تعلق صرف گھر سے نہیں ہے کہ گھر کے آزو بازو میں رہنے والے ہی پڑوسی ہیں، بلکہ پڑوسی کا معاملہ وسیع ہے۔ اگر کسی دکان کے پاس کسی اور کا دکان ہے تو دکان کے اعتبار سے وہ بھی پڑوسی ہے۔ ایک بہتر انسان کی علامت یہ ہے کہ اپنے بازو دکان والے کے تعلق سے بھی اچھا ہو، بہتر ہو، اچھی نیت رکھتا ہو، اچھا تصور رکھتا ہو۔ ہوتا یہ ہے کبھی کبھی انسان حسد میں آ کر کبھی جادو کرا دیتا، مختلف چیزیں انسان کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کاروبار میں گھاٹا لانے کے کام انسان کرتا ہے۔ یقیناً کبھی اچھے انسان کی علامت نہیں ہو سکتی۔ اگر انسان کا ایمان ہے کہ اللہ میری تقدیر میں جتنا لکھا ہے مجھے ملے گا، اگر انسان کا ایمان ہے اگر میں محنت کروں تو اللہ تعالیٰ میرے محنت کے حساب سے مجھے میرا پھل دے گا، تو وہاں کبھی ایک اچھا انسان دوسروں کو، پڑوسی دکان والوں کو نقصان پہنچانے کے کام نہیں کرتا۔ اور پڑوسی کا تعلق دکان کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی انسان سفر کر رہا ہے، سفر میں جو ساتھی بازو میں بیٹھا ہے وہ بھی پڑوسی ہے، وہ ساتھی بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے۔ جب تک اپنے ساتھ دوسرا ایک انسان ہے، اگر اس سے ہماری دوستی نہیں، اس سے ہماری پہچان نہیں، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ جب اس سے دوستی ہو جائے تو پڑوسی سے بڑھ کر اس کا درجہ دوستی میں آ جاتا ہے، رشتے میں آ جاتا ہے۔ الغرض یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے دوستوں کے ساتھ، جان پہچان لوگوں کے ساتھ بہتر ہو، بہتر سلوک کرے، اور پڑوسیوں کے ساتھ جو بہتر سلوک کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر انسان ہے۔ محترم حضرات، جو کچھ یہاں پر علامتیں بتائی گئی ہیں، یہ ساری علامتیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ذکر میں یہ خاص بات بتائی، کہا کہ عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ شوہر کی فرما برداری کرنے والی عورت اللہ کے نزدیک بہترین عورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر لا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، کہ عورتوں میں بہترین عورت وہ ہے جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اور شوہر کو خوش کر دے، اگر شوہر کوئی حکم دے تو شوہر کے حکم کو بجا لائے،
اور اپنے ذات کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے تو ایسی عورت اللہ کے نزدیک بہترین عورت ہے۔ اور یقیناً اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز میں بتایا کہ وہ عورت بہترین نہیں ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی۔ اسی لیے آپ نے صحابیات سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم کثرت سے صدقہ کرو، کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھا ہے۔ صحابیات میں سے کسی نے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے نبی، کیوں آخر عورتیں کثرت سے جہنم میں جاتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم اپنے اللہ کی بھی نافرمانی کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی بھی کرتی ہو۔ یہ شوہر کی نافرمانی بری عورت کی علامت ہے اور شوہر کی اطاعت یہ اچھی عورت کی علامت ہے۔ گویا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی اور کہا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھا بن کر رہے، اور اچھا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بنے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں اچھا بنے، اللہ کے نزدیک اچھا بننے کی کوشش کرے۔ جب بندہ اللہ کے نزدیک اچھا بننے کے اعمال کو انجام دے گا تو غائبانہ طور پر غیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس انسان کو سارے مخلوقات کے درمیان اچھا کر دیتا ہے۔ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ الغرض یہ انسان کی طبیعت میں ایک چیز رکھی گئی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بنوں، اچھا دکھوں، لوگ میری عزت کریں۔ تو چاہیے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں اچھے بننے والے اعمال کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور انسان کی اس تمنا کو پورا کرے گا۔ دنیا میں بھی وہ انسان لوگوں کی نگاہ میں اچھا رہے گا، اور کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے وہ انسان بہتر ہوگا، بڑے مقام پر فائز ہوگا، بڑے انعامات اسے نوازے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اچھا انسان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین خیر کے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان میں مضبوطی اختیار کرنے اور نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر خواتین کو نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی خواتین کو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین خواتین کو شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، رب العالمین جو بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اے اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں جتنے بھی لوگ مالی طور پر، جسمانی طور پر پریشان ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ سب کی مالی جسمانی پریشانیوں کو دور فرما دے، رب العالمین ہم میں ہماری زندگی کے معاملات کے اعتبار سے جو رشتے ناتوں سے دور ہیں، رشتے ناتے توڑ کر کاٹ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ اے اللہ ہم تمام کو رشتے ناتے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر والدین کا انتقال ہو گیا ہے تا حیات ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔